السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عام الحزن، غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے تھوڑے عرصے بعد سن 10 نبوت میں ابو طالب انتقال کر گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فوت ہونے سے 3 دن اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے فوت ہوئے۔ بعض مورخین کے مطابق ان کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے درمیان 1 ماہ 5 دن کا فاصلہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حمایت اور حفاظت کرنے کے باوجود ابو طالب کفر کی حالت میں ہی فوت ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابو طالب حالت نزاع میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں گئے۔ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک ایسا کلمہ ہے یہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے رہے اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری بات یہی کہی، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں۔ پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت۔ اے نبی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ روایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کے ذریعے سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو طالب کہنے لگے، خطرہ ہے کہ قریش مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کی گھبراہٹ میں کلمہ پڑھا ہے۔ یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، بلا شبہ جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح امام مسلم عبد بن حمید اور امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس کی حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں جانے والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ الفاظ عبد بن حمید کے ہیں۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے ایسے جوتے پہن رکھے ہوں گے جن کی گرمی سے ان کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، انہوں نے آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔